ہم پڑھ رہے ہیں ان کا انوار صدیقی کی. لیٹس کنٹینیو. سب سے پہلے لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور اپنے ویوز بھی شیئر کیا کریں، اور آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. پلیز اپنے کمنٹس بھی دیا کریں. پنڈت بھگوان پرساد سے ملے مجھے 4 روز گزر چکے تھے. میں نے یہ 4 دن بڑے کرب میں گزارے. ان کا اس عرصے میں برابر میری ڈھارس بندھاتی رہی، لیکن مجھے کسی پر چین نصیب نہ تھا. لیکن فکر لاحق رہتی تھی کہ اگر تربینی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. ان کا کہ جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس سے میری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی محبت. اکثر رات کو جب وہ میرے سر پر محو خواب ہوتی تو میں جاگتا رہتا اور اسے مسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتا. ان 4 دنوں میں ان کا بے حد جھٹک گئی تھی، لٹک گئی تھی. خود میرا بھی یہی حال تھا کہ کسی کام میں دل نہ لگتا تھا، بھوک پیاس کا ہوش نہ رہتا. بس ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی کہ دیکھیں آنے والے لمحات میرے حق میں کیا گل کھلاتے ہیں. میری عزیز شاہ مجھ سے رخصت ہونے والی تھی. نرگس اور اس کے والدین سے اپنی کیفیت چھپانے کی خاطر میں صبح سویرے ہی صرف چائے پی کر دوستوں سے ملنے کا بہانہ کر کے چلا جاتا اور رات کے کھانے کے بعد لوٹتا. نرگس کے والدین کو تو کوئی خیال نہ ہوا کہ میرا پروگرام اچانک کیوں تبدیل ہو گیا. البتہ نرگس کے کان ضرور کھڑے ہو گئے. 4 روز تک تو وہ چپ رہی، لیکن 5ویں روز جب میں رات گئے واپس آیا اور اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا تو نرگس میری منتظر تھی. جب تک میں کپڑے تبدیل کرتا رہا وہ مجھ سے ہنس کر باتیں کرتی رہی، مگر جب میں بستر پر دراز ہو گیا تو نرگس میرے قریب آئی اور بڑے پیار سے بولی، کیا بات ہے، آج کل زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، کوئی خاص بات؟ میں نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، دوستوں سے ملنے چلا جاتا ہوں، وقت اچھا گزر جاتا ہے. ایسا بھی کیا کہ انسان منہ دھرے کا نکلا رات ڈھلے واپس لوٹے. نصیب دشمنا، کہیں آپ کو کوئی پریشانی تو لاحق نہیں؟ پریشانی کھائیے میرے سر کی قسم. میں نے ہر چند نرگس کو ٹالنا چاہا، لیکن جب وہ کسی طرح نام آئے تو میں نے انکا کے اشارے پر اسے بھی مختصراً اپنی پریشانی کا احوال سنا دیا. نرگس میری باتیں سن کر بڑی رنجیدہ ہو گئی. جب تک میں اسے حالات بتاتا رہا وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی. میں خاموش ہوا تو وہ بولی، کیا آپ کو قوی امید ہے کہ آپ انکا کو اس پنڈت سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ خیال تو ہے، آگے قسمت میں جو لکھا ہے وہ وہی ہوگا. جادو وغیرہ کا کھیل بہت برا ہوتا ہے، نرگس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ انکا کو ایک مصیبت سے نجات دلاتے دلاتے آپ خود کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں. سب کچھ ممکن ہے نرگس، میں نے بظاہر بڑے عزم سے جواب دیا، لیکن اب خواہ کچھ ہو میں انکا کو اس موذی پنڈت سے نجات دلا کر ہی دم لوں گا، چاہے مجھ پر کتنی ہی تباہیاں کیوں نہ نازل ہوں. میرا کوئی خیال نہیں ہے، کیوں نہیں، مگر انکا بھی میری موسن ہے، اس کے احسانوں کو فراموش بھی تو نہیں کر سکتا. اگر اس نے میری مدد نہ کی ہوتی تو اتنا امیر کبیر نہ بنایا ہوتا تو میں تمہیں بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا. مگر اکثر موقعوں پر اسی انکا نے آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں بھی کی ہیں جو انتہائی اخلاق سوز تھیں. نرگس نے نظری نیچی کیے کہا، پھر یخلق تیز ہو کر بولی، آپ یہ کیوں بول رہے ہیں جمیل کہ اسی انکا کی وجہ سے آپ کا ایک ہاتھ بھی ضائع ہوا ہے؟ مجھے سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود میں انکا کو ہر قیمت پر پنڈت کے چنگل سے بچانے کی کوشش کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے. گویا انکا کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے. نرگس کے چہرے پر رقابت کی سرخی پھیل گئی. حماقت کی باتیں کیوں کرتی ہو نرگس؟ میں جھلا کر بولا، انکا محض ایک تصوراتی وجود ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تمہیں اس کے سلسلے میں کسی قسم کے خیال کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے. نرگس کو غالباً اس جواب کی توقع نہیں تھی. وہ ششدر سے میرا منہ دیکھنے لگی. اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا. اس کی غزالی آنکھوں میں شکایت ابھری تھی. مجھے امید نہیں دی کہ نرگس سے میری ہمدردی کو غلط رنگ دے گی اور مفت میں بیٹھے بٹھائے میری پریشانی میں اضافہ کرے گی. بہرحال جب میں نے اس کے تیور بدلے دیکھے تو اور برا لگا. میں خشک لہجے میں بولا، میرا تو خیال تھا کہ تم پڑھی لکھی ہو، وسیع النظر بھی ہوگی، لیکن معلوم ہوا کہ رقابت کے جذبے کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مجھے بھی اس بات کا احساس آج پہلی بار ستا رہا کہ آپ میرے مقابلے پر کسی اور کو ترجیح دے سکتے ہیں. نرگس نے ہونٹ چباتے ہوئے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تو میں اور بھڑک کر بولا، تم جو چاہو سوچتی رہو، لیکن میں انکا کی ضرور مدد کروں گا.
نرگس نے بڑے غصے میں منہ کھولا۔ وہ جواب میں یقیناً کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھتی رہی، تیزی سے اٹھی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر انکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں کچھ اسی قدر انکا کی وجہ سے پریشان تھا کہ مجھے نرگس کی ناراضی کا بھی خیال نہ ہوا، لیکن نرگس کے بگڑ کر چلے جانے کے بعد انکا جو میری اور نرگس کی تمام گفتگو سن چکی تھی، مجھے مخاطب کر کے اداس لہجے میں بولی، جمیل، تمہیں میری وجہ سے نرگس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تم سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو تمہاری مدد کرنے سے کبھی منع نہ کرتی مجھے۔ میں نے جھلا کر کہا، ارے اس قدر جذباتی نہ بنو جمیل، تمہیں نرگس کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ انکا بڑی دیر تک مجھے سمجھاتی رہی اور نرگس کی وکالت کرتی رہی، لیکن میں اپنی ہٹ پر اڑا رہا، شاید اس لیے کہ میں سوائے انکا کے اور کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی معقول تھی، تربینی کے جاب کو مکمل ہونے میں اب صرف 3 یا 4 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ جب میں نے نرگس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو انکا یہ کہہ کر میرے سر سے اتر گئی کہ وہ اب نرگس کے سر پر جا رہی ہے تاکہ حالات کی نوعیت کو سمجھا سکے اور اس کے ذمہ میری جڑیں مضبوط کر سکے۔ میں نے انکا کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ میرے سر سے اتر گئی تو میں کچھ دیر تک حالات کے الجھے ہوئے تانے بانے کو سلجھانے کے لیے ذہن میں مختلف سکیمیں مرتب کرتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں حسب معمول جانے کے لیے تیار ہوا تو نرگس نے میرا راستہ روک لیا۔ اپنی رات کی باتوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اس نے انکا کی سلامتی کے سلسلے میں مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا تو میرے دل کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور جلدی واپس آنے کا وعدہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ انکا دوبارہ میرے سر پر آ چکی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں آنے والی الجھن کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میں دن بھر ادھر ادھر مارا پھرا، شام کو مرکٹ پر جا کر ایک نظر تربینی پہ ڈالی جو ابھی تک بڑے آرام سے اپنے جاب میں مصروف تھا۔ میں خون کے گھونٹ پیتا ہوا واپس گھر آ گیا۔ نرگس کل کے مقابلے میں زیادہ مہربان نظر آئی۔ رات گئے تک وہ انکا کے بارے میں ہی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ 7 روز بعد میری وحشت میں جو اضافہ ہو اسے تحریر لانا میرے بس کی بات نہیں۔ بہرحال اس روز تمام دن میرے اوپر کر کی کیفیت طاری تھی۔ انکا تو اداسی کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ دن بھر میں اسے دلاسا دیتا رہا اور بڑی بے چینی سے رات کا منتظر رہا۔ خدا خدا کر کے رات آئی اور 11 بجے تو میں پنڈت بھگوان پرساد کے گھر کی سمت چل پڑا۔ آسمان پر پورنماشی کا چاند چمک رہا تھا۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہندوؤں کی بستی میں داخل ہوا تو انکا نے ایک سرد آ بڑھ کر کہا، جمیل، آج کی رات مجھ پر بہت بھاری ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ صبر سے کام لو، خدا نے چاہا تو تربینی اپنے مقصد میں کبھی کام نہیں ہو سکے گا۔ انکا نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر میرے سر پر چمٹ کر پورنماشی کے چاند کو گھورنے لگی۔ میں قدم بڑھاتا بھگوان پرساد کی حویلی میں حاضر ہوا۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، آؤ میاں جمیل، میں تمہاری ہی راہ تک رہا تھا، تو ٹھیک سمے پر آئے ہو۔ مہاراج، کیا آپ نے میری چیز تیار کر لی ہے؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ میں بھگوان پرساد کے اشارے پر اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں نہ جانے کیا علم غلم بھرا ہوا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بے شمار بھوت پریت کے درمیان آ گیا ہوں۔ بظاہر وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے میں خوف زدہ ہوتا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ جس نے مجھے اختلاجی کیفیت سے دوچار کر دیا۔ بھگوان پرساد نے کمرے میں داخل ہو کر کوری مٹی کی ایک ہانڈی درمیان میں رکھی ہوئی میں سے اٹھائی، پھر میرے قریب آ گیا۔ میں نے ہانڈی پر ایک اچرتی ہوئی نظر ڈالی۔ اس کا منہ مٹی کے کورے ڈھکنے سے بند تھا اور چار اطراف سوکھا ہوا آٹا لگا ہوا تھا۔ بھگوان پرساد نے وہ ہانڈی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو میاں جی، اسے سنبھالو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ اس ہانڈی کو لے کر سیدھے مرگھر کی طرف چلے جاؤ۔ راستے میں کسی دوسرے منشی سے بات مت کرنا۔ جب تم تربینی کے منڈل کے قریب جاؤ تو تربینی کو اس طرح مخاطب کرنا کہ اس کی نظر اس ہانڈی پر پڑ دیں۔ اس کے بعد تم کالی مائی کا شبھ نام لے کر اس کو تربینی کی طرف منڈل کے اندر پھینک دینا۔ دیوتاؤں نے چاہا تو تربینی اپنا جنتر منتر بھول کر منڈل سے نکل پڑے گا۔ آگے تم جانو اور تمہارا کام، پر میرا وعدہ یاد رکھنا۔ اس مٹی کی ہانڈی میں کیا بند ہے مہاراج؟ میں نے ہانڈی کو اپنے ہاتھ پہ سنبھالتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس میں ایک ایسی شکتی بند ہے جو تربینی کو جلا کر بھسم بھی کر سکتی ہے، پرنتو اس کا دھیان رکھنا کہ جب تک تربینی کی نظر ہانڈی پر نہ پڑے تم اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے۔ مہاراج، کیا آپ کو وشواس ہے کہ تربینی اپنا جاب پورا کیے بغیر منڈل سے باہر آ جائے گا؟ کالی مائی کی
آ گیا ہے، ایسا ہی ہوگا جمیل احمد۔ بھگوان پرساد نے کچھ بے چینی سے کہا، کچھ بے یقینی سے کہا۔ اب سدھارو میاں جی، اگر سمے زیادہ بیت گیا تو کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے جواب میں بھگوان پرساد کا شکریہ ادا کیا اور مرگٹ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک دو بار میرا جی چاہ کے ان کا سے دریافت کروں کہ اس ہانڈی میں کیا ہے، لیکن بھگوان پرساد نے چونکہ مرگٹ تک پہنچنے تک زبان بند رکھنے کی تاکید کر دی تھی، اس لیے میں نے ان کا سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے جیسے مرگٹ قریب آتا جا رہا تھا، ان کا کے چہرے کی زردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر کوئی دوسرا موقع ہوتا تو شاید میرے فرشتے بھی اتنی رات گئے مرگٹ تک جانے کی ضرورت نہ کرتے، لیکن یہ ان کا ہی تھی کہ اس کے لیے میں موت سے نبردہ آزما ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یوں بھی پورنماشی کی چاند کی روشنی اتنی کافی تھی کہ مجھے ہر چیز بآسانی نظر آ رہی تھی اور کسی خوف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مرگٹ پہنچ کر میں نے تربینی کو دیکھا، جو منڈل کے درمیان آلدی پالدی مارے بیٹھا بڑے پرسکون انداز میں جا پہ مگن تھا۔ اس کی محویت کو دیکھ کر میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی ایک ہاتھ سے ہانڈی کو اٹھا کر سینے کے آگے کی سمت اونچا کرتے ہوئے اس مردود پنڈت کو تربینی کو للکارا، او نا ہنجار پنڈت، آنکھیں کھول اور دیکھ کہ تیری موت اس وقت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تربینی انہماک سے اپنے جا پہ مگن رہا، یا تو اس نے اپنی محویت میں میری آواز سرے سے ہی سنی ہی نہیں تھی، یا پھر دیدہ و دانستہ آنکھیں بند کیے رہا۔ میں نے جھلا کر اسے دوسری بار للکارا، لیکن اس بار بھی تربینی پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر تیسری بار جب میں حلق پھاڑ کر چیخا تو مجھے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ تربینی نے نظر ہانڈی پر پڑی۔ میں دل میں بھگوان پرساد کے کہنے کے مطابق کالی مائی کا نام لیا اور ہانڈی کو منڈل کے اندر تربینی کی سمت اچھال دیا۔ ہانڈی میرے ہاتھ سے نکل کر تیر کی طرح تربینی کی طرف لپکی، لیکن تربینی کے قریب پہنچ کر اس سے ٹکرانے کے بجائے فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے چاروں طرف سے بھیانک شور و غل کی ایسی آوازیں ابھرنے لگیں جیسے لاتعداد ماورۂ شیطانی قوتیں غصے میں بپھر کر آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ ان آوازوں کو سن کر مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن میری پھٹی کی پھٹی نظریں بدستور ہانڈی پر مرکوز تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے نے انکا نے مجھے مخاطب کر کے خوفزدہ لہجے میں کہا، جمیل کھیل بگڑ گیا ہے، جادو کی ہانڈی اب ضرور واپس ہوگی۔ انکا کی بات سن کر میں سر تاپا لرز اٹھا، میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ میں نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن میرے پاؤں جیسے زمین پر جکڑ کے رہ گئے۔ میرا سارا جسم خوف کے مارے تھر تھرا رہا تھا اور پیشانی سے بہنے والا پسینہ پیروں تک پہنچ رہا تھا۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کسی اندیکھی قوت نے میرے پیروں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ بھیانک آوازوں کا شور ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے کانوں سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ مجھے دیکھے بغیر وہ بھاگتا ہوا منڈل کے قریب گیا، پھر چلا کر بولا، دیا کالی مائی دیا، میں وچن دیتا ہوں کہ پھر کبھی سیوک تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس بار مجھے क्षमा کر دے۔ بھگوان پرساد عجیب کرب کی حالت سے دوچار تھا۔ کبھی وہ کالی مائی سے مخاطب ہو کر گڑ گڑانے لگتا اور کبھی زمین پر گر کر ڈنڈوت کرتا۔ مٹی کی ہڈی ابھی تک تربینی کے سر کے اوپر فضا میں معلق تھی اور شیطانی قوتوں کے شور و غل کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی عورت کی خوفناک آواز ابھری، جسے میں بالکل نہ سمجھ سکا۔ البتہ اس کے جواب میں بھگوان پرساد نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے سو پکار رہے کہ میں تیرے اداس کو کشٹ دینا چاہتا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کس شکتی کو پراپت کرنے کے لیے جاپ کر رہا ہے۔ میرے من میں کھوٹ تھا، دیوی میں تیرے دشمن کے ساتھ ملاپ کر کے تجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے क्षमा کر دے دیوی، تیرا سیوک تیرے آگے ہاتھ مانگ کر تجھ سے دیا کی بھکشا مانگتا ہے۔ بھگوان پرساد رو رہا تھا اور لرز رہا تھا۔ عورت کی ناقابل فہم آواز دوبارہ ابھری۔ پھر اچانک میری نظر کو کوری ہانڈی پر پڑی جو تربینی کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ منڈل کے اندر اس کی رفتار سست تھی، لیکن منڈل سے باہر آتے ہی وہ بجلی بن کر بھگوان پرساد پر گری۔ ہانڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی بھگوان پرساد ایسے کربناک لہجے میں چیخا کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل بیان منظر تھا۔ بھگوان پرساد زمین پر پڑا چلا رہا تھا، اس کے جسم سے بے شمار چھوٹے چھوٹے ناگ لپٹے ہوئے تھے۔ میرے جسم کی حالت اس پودے کی مانند تھی جو زمین سے پھوٹتے ہی زمین کی زد میں آ گیا ہو۔ میری نظروں کے سامنے اندھیرے لپک رہے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنی خاکگاہ میں پایا۔ نرگس اداس اور غم زدہ میرے سہانے بیٹھی میری پیشانی سہلا رہی تھی۔ میں یہاں کس طرح آ گیا؟ میں اپنے حواس مجتمع کرتے ہوئے کہا، جس وقت آپ گھر سے روانہ ہوئے تھے میں نے احتیاطاً اپنے ایک ملازم کو آپ کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، تاکہ اگر آپ پر کوئی افتاد پڑے تو وہ آپ کے کام آ سکے۔ نرگس نے مجھے بتایا، وہی آپ کو مرگٹ کے قریب سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لایا ہے۔
میں نے نرگس کی بات کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن پر ابھی تک ہلکی ہلکی غنودگی طاری تھی۔ اپنی ناکامی کا صدمہ برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ احساس مجھے مارے ڈال رہا تھا کہ اب ان کا مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ تربینی کو جاب مکمل کرنے میں میری معلومات کے مطابق صرف 1 دن اور باقی رہ گیا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ ان کا کو بچانے کی خاطر کیا اقدام کروں؟ میرا ذہن سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں دھند طاری ہوگی۔ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری بار ہوش آیا تو دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ نرگس بدستور میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے ایک دل آویز مسکراہٹ اپنے سوکھے ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، جمیل آپ پریشان نہ ہوں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ آپ 1-2 روز تک مکمل طور پر روبہ صحت ہو جائیں گے۔ نرگس، میں نے نقاہت سے کہا، تم نے میری بے ہوشی کی وجہ سے اپنے والدین کو تو نہیں بتایا؟ نہیں جمیل، آپ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہوں۔ میں نے نرگس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی، پھر کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے سر پر ان کا نکیلے پنجے کی چبھن تیز ہوگی۔ میں اپنی بے ہوشی کی وجہ سے اسے بالکل فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں نے عالم تصور میں سر پر نظر ڈالی تو اندا کو بے انتہا مضطرب پایا۔ وہ پریشان سی کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل مجھے اجازت دو، میں اب تم سے جدا ہو رہی ہوں۔ میرا ساتھ اب چھوٹنے والا ہے، میں اب تربینی کی غلام بننے والی ہوں۔ نہیں نہیں، میں چیخ پڑا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں بچانے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اب سب بیکار ہے جمیل، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب بگڑ چکا ہے، اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی لمحے تم سے جدا ہونے والی ہوں، میں مجبور ہوں جمیل، تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے۔ میں جا رہی ہوں، مجھے مسکراتے ہوئے رخصت کرو۔ میں نے انکا کے لہجے میں پہلی بار ایسی شدید مایوسی اور بیچارگی کی جھلک محسوس کی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اور وہ لمحہ آن پہنچا۔ میں نے انکا کے لہجے میں پہلی بار شدید مایوسی اور بیچارگی کی جھلک محسوس کی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بڑے دل گرفتہ لہجے میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے مسکراتے ہوئے رخصت کروں۔ انکا کی یہ درخواست میرے لیے پیغام اجل سے زیادہ کربناک تھی۔ میں حیرت سے گنگ عالم تصور میں انکا کے ننھے اور حسین وجود کو دیکھ رہا تھا، جو گہنائے ہوئے چاند کے مانند اداس اور سوگوار نظر آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش انکا کی جدائی سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ انکا جدائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں حیرت سے بت بنا انکا کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا اور میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ بولی، جمیل اگر تم مسکراتے ہوئے رخصت نہیں کرو گے تو میں ہمیشہ اداس رہوں گی۔ کس دل سے رخصت کروں گی؟ کس دل سے رخصت کروں میری زندگی؟ میں تڑپ کر بولا، تمہارے بغیر شاید میں ایک پل بھی زندہ نہ رہ سکوں۔ مجبوری ہے جمیل، بتاؤ میں کیا کروں؟ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، انکا نے اپنا نچلا ہونٹ چباتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تبینی کی غلامی میں جانے پہ مجبور ہوں، اس کا جاب مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی شکتی مجھے نہیں روک سکتی۔ انکا، مگر میرا کیا ہوگا؟ تم میری ضرورت بن گئی تھی، کیا اب میں دوبارہ تمہیں کبھی نہیں پا سکوں گا؟ حالات پہ منحصر ہے جمیل، انکا بصورتے ہوئے بولی، کل جو کچھ ہونے والا ہے میں جانتی ہوں، لیکن اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ کیا؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو انکا؟ کیا تم اتنی جلدی بدل گئی؟ یہ بات نہیں جمیل، لیکن اب میں صرف تربینی کی تابع ہوں، اس کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میری مجبوریوں کا خیال رکھنا جمیل۔ انکا نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیا جانو کہ اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ مجھے مسکراتے ہوئے رخصت کرو جمیل۔ کیا تم اپنی انکا کی اس چھوٹی سی درخواست کو قبول نہیں کرو گے؟ انکا کے لہجے کی بے بسی مجھے خون کے آنسو رلا رہی تھی، لیکن جس انداز میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس پر مجبوراً میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انکا میں تمہیں ایک بار پھر حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ میں اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچھا جمیل، اب میرا وقت آ گیا، میں چلتی ہوں۔ ٹھہرو انکا ٹھہرو، میں نے تیزی سے کہا، پھر بولا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کبھی کبھار کچھ دیر کے لیے مجھ سے ملنی چلی آیا کرو؟ میں مجبور ہوں جمیل، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اب تربیت کی غلام ہوں جس نے
جاب حاصل کر کے جس نے میرا جاب کر کے حاصل کر لیا ہے مجھے۔ انکا نے اداسی سے کہا، پھر نرگس پر ایک نظر ڈالی اور بولی، جمیل اب تم نرگس کا پورا پورا خیال رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دینا اور کوشش کرنا کہ تم اس کے دل میں پیدا ہونے والی بدگمانیاں دور کر سکو۔ اور سنو، ممکن ہے میرے بعد تم اپنی زندگی کے بہت برے حالات سے دوچار ہو جاؤ، ایسے میں تم صبر و تحمل سے کام لینا۔ اچھا میرے محبوب، میرے دوست، میں چلی، مجھے معاف کر دینا۔ انکا کے آخری جملوں میں ایسا درد اور کرب تھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ کتنی سوگوار لگ رہی تھی انکا اس وقت، یوں جیسے سہاگرہ تھی کوئی سہاگن بیوہ ہو گئی ہو۔ میں اندر ہی اندر اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ میں نے انکا کو رخصت کرنے کی خاطر اپنے دل پر جبر کر کے اپنے لرزیدہ ہونٹوں پر زبردستی تبسم سجانے کی کوشش کی۔ میں انکا کو آخری بار مخاطب کرنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ میرے حق میں اٹک کر رہ گئے۔ انکا نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے پھدک کر میرے سر سے نیچے اتر گئی۔ انکا انکا انکا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، واپس آ جاؤ انکا، واپس آ جاؤ میرے لیے۔ میری بات سنو انکا۔ مگر انکا چلے گئی اور انکا کے سر سے اترتے ہی سب کے سارے بندھن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میں اتنی زور سے چیخا کہ مجھ پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میری کیفیت ماہی بے آب جیسی تھی۔ میں بستر پر تڑپ کر انکا کو واپس بلانے کے لیے چیخ رہا تھا۔ مجھے نرگس کا مطلق دھیان نہ تھا۔ ایک دو بار جب اس غریب نے مجھے سمجھانے اور کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے جھڑک دیا۔ اب مجھے کوئی بات اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ انکا چلے گئی تو اب کیا رہ گیا؟ انکا کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ انکا کیا تھی۔ مجھے اس سے اس قدر محبت تھی۔ انکا کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نرگس اور انکا میں کون مجھ سے زیادہ قریب تھا۔ میں اپنی حالت کیا بتاؤں؟ 7-8 روز بعد مجھ پر کچھ ایسی وحشت اور دیوانگی کا عالم طاری رہا جس کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مختصراً اتنا بتا دوں کہ میں ان 7-8 دنوں میں قطعی طور پر اپنے ہوش و واس میں نہ تھا۔ اس کے بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو سب سے پہلے نرگس کو واپس بمبئی چلنے کو کہا۔ انکا کے بعد اب میری آمدنی کا ذریعہ صرف وہی کاروبار تھا جسے میں بمبئی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ نرگس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں چلا کر بولا، کیا ابھی تک تمہارے دل اپنے ماں باپ سے نہیں بھرا جو میرے ساتھ چلنے میں پھر پسوں پیش سے کام لے رہی ہو؟ یہ بات نہیں ہے جمیل، نرگس نے بڑی نرمی سے کہا۔ آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں کچھ دن آرام کر لیں تو بہتر ہے۔ نہیں، اب میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا ہے، میں اب یہاں بالکل نہیں رہوں گا۔ اب میرے لیے یہاں کوئی کشش نہیں رہی۔ نرگس نے میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی۔ ایک لمحے تک وہ مجھے سراسیمہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولی، جمیل کیا آپ کو انکا کی جدائی کا بہت زیادہ صدمہ ہے؟ بحث مت کرو نرگس، میں تلملا کر بولا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو یا نہیں۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں ہر وقت تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آج ہی ملازموں کے ساتھ مل کر سامان وغیرہ باندھ لو، میں کل کے لیے نشستیں محفوظ کرائے لیتا ہوں۔ نرگس میرے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ ملازموں کو بلا کر سامان باندھنے کی ہدایت دینے لگی تو میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نشستیں حاصل کرنے کی غرض سے باہر چلے گیا۔ شام کو جب میں دن بھر کا تھکا ہارا واپس لوٹا تو اندر ڈرائنگ روم میں نرگس اور اس کے والدین بیٹھے میری اچانک واپسی پر گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر نرگس کے والد نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولے، میں نے سنا ہے کہ تم کل واپس جا رہے ہو۔ جی ہاں، اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن اور آرام کر لیتے تو بہتر تھا، تمہاری صحت بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے۔ بمبئی میں بھی علاج ہو سکتا ہے، میں سنجیدگی سے کہا، پھر بولا، کاروبار کی دیکھ بھال بے حد ضروری ہے۔ اگر صرف کاروبار کا مسئلہ ہے تو میں اپنا کوئی قابل اعتماد آدمی وہاں بھیج ہی دیتا ہوں۔ جی نہیں، میں نے اس بار قدرے خوش لہجے میں کہا، اب تو آپ اجازت ہی دے دیں۔ نرگس کے والدین مجھے بڑی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں نے قطعی طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہاں بالکل نہیں رکوں گا۔ چنانچہ وہ چپ ہو گئے۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ بجھی بجھی نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی وہ اداسی گراں گزری۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اس سے کہا، اگر تم ساتھ نہیں جانا چاہتی تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ جمیل، آپ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں؟ نرگس بڑی اپنائیت سے بولی، بھلا میں آپ کے کسی حکم سے انکار کر سکتی ہوں؟ آپ کی ہر خوشی میری اپنی خوشی ہے، پھر تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے درست لہجے میں اسے گھور کر کہا، پھر کپڑے تبدیل کرنے لگا، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ نرگس کے دل پر میرے جواب سے کیا گزری مجھے اب اس بات کا کوئی سروکار نہ تھا، جبکہ انکا کی جدائی نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو مفلوج کر رکھا تھا۔ مجھے تو بس ہر وقت یہی دھن سوار رہتی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں جس سے میری انکا مجھے واپس مل جائے، مگر کوئی صورت سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے وہ جاب بھی نہیں معلوم جس سے میں انکا کو حاصل کرنے کی جستجو کر سکتا۔ بھگوان پرساد بھی مر کھپ چکا تھا۔
بس ایک طریقہ رہ جاتا تھا کہ میں تربینی کو تلاش کروں اور اسے کسی طرح موڑ کے گھات اتار دوں۔ یقیناً ان کا کو اس کی غلامی سے نجات مل سکتی تھی، پھر وہ دوبارہ میری ہو جاتی۔ اس مقصد کے پیش نظر نتائج پر غور کیے بغیر میں نے 7-8 روز اس کے اندر پورے شہر کو کھنگال ڈالا، لیکن تربینی مجھے کہیں نہ مل سکا۔ بمبئی واپسی کا فیصلہ میں نے 2 وجوہ کی بنا پر کیا تھا۔ اول یہ کہ وہاں جا کر کاروبار سنبھالوں اور پھر اس کے بعد اطمینان سے تربینی کی تلاش میں نکلوں۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ انکا کی جدائی کے بغیر نرگس نے ایک بار مجھ سے حقیقت حال پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ آئندہ انکا کے سلسلے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ نرگس کو میری بات سے بہت صدمہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس نے انکا کے زمن میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو نرگس کسی کام سے باہر جا چکی تھی۔ 8 بجے تک میں بے خبر سوتا رہا، پھر اٹھ کر میں نے غسل کیا۔ غسل سے فراغت پا کر میں باہر آیا۔ ایک ملازم نے آ کر مجھ سے کہا کہ اصفہانی صاحب مجھے ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازم کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی، جسے محسوس کر کے میں نے دریافت کیا، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ پتہ نہیں صاحب، ویسے بڑے صاحب کے پاس اس وقت ایک خاتون بھی آئی ہوئی ہیں۔ خاتون؟ میں نے تعجب سے کہا، کسی خاتون کا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اچھا تم چلو، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ ملازم کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور راہ داری میں آ گیا۔ یہ بات میرے فرشتوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ کسی خاتون کو اچانک مجھ سے کیا کام پیش آ سکتا ہے، لیکن جیسے میں ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، سب سے پہلے میری نظر جس عورت پر پڑی وہ نازلی تھی۔ اس کے تیور اس وقت بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں نازلی کے علاوہ نرگس اور اس کے والدین بھی موجود تھے۔ میں نے سب کے چہروں پر چھائی ہوئی سنجیدگی کو محسوس کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بہرحال میں دل کڑا کر اندر داخل ہوا اور نرگس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ کر براہ راست اپنے سسر سے بولا، آپ نے مجھے یاد فرمایا؟ ہاں، اصفہانی صاحب نے بڑی گمبھیر آواز میں جواب دیا، پھر نازلی کی طرف اشارہ کر کے خشک لہجے میں بولے، ان خاتون کو تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مجھ سے؟ میں سٹپٹا گیا۔ پھر میں نے نازلی کی سمت دیکھا تو وہ ایک دم غصے سے پھر کر بولی، ہاں آپ سے جمیل صاحب، آپ سے نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ میں کہتی ہوں آپ نے مجھے جس کماش کی عورت سمجھ رکھا ہے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیجیے۔ مجھے دولت سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ خدا ان وعدوں کا تو بھرم لکھ لیجیے جو آپ نے مجھ سے کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا تو نازلی بڑی ڈٹائی سے بولی، مجھے تباہ کر کے اب مطلب پوچھا جا رہا ہے؟ بہت خوب، نازلی نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ ہی کی عمر پر میں نے نجائز تجارت کے ذلیل پیشے کو اپنایا تھا۔ آپ ہی کی محبت کی وجہ سے میں نے عدالت کے روبرو سارا جرم خاموشی سے اپنے سر لے لیا تھا۔ میں کن مشکلوں سے ضمانت پر رہا ہو سکی ہوں یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کی خاطر کیا ہے جمیل صاحب، اور آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کس قدر شرم کی بات ہے کہ آپ مجھے اس مصیبت میں پھنسا کر خود یہاں سے بھاگنے کی تیاری کریں، لیکن میں بھی عورت ہوں، میں اتنی آسانی سے آپ کو یہاں سے فرار نہیں ہونے دوں گی۔ تم بکواس کر رہی ہو، میں نازلی کے سفید جر پر آپے سے باہر ہو کر بولا، تم نے جو کچھ کہا ہے وہ سراسر بہتان ہے۔ تم مجھے خواہ کسی کے کہنے پر رسوا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر ان باتوں سے تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو؟ جمیل، کیا میں نے اسی دن کے لیے اپنا سب کچھ تمہارے حوالہ کر دیا تھا کہ جب مجھ پر کوئی وقت پڑے تو تم یوں اپنی دولت اور عزت کی آڑ لے کر نظریں بدلو؟ نازلی رونے لگی۔ شٹ اب! میں غصے سے کامتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر کن اکھیوں سے اصفہانی صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم کس کے اکسانے پر مجھ پر یہ الزامات تلاش رہی ہو، ورنہ تمہارے پاس ان باتوں کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت چاہتے ہو جمیل صاحب؟ نازلی نے تلخی سے لہجے میں کہا۔ پھر بولی، کیا تم وہ واقعہ بھول گئے ہو جب تم نے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر مجھے یہاں بلوا کر صابر علی مجسٹر کی عزت پر بلا وجہ اچھلوایا تھا؟ تم بکواس کری ہو، میں حد کے بل چلایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینی عورت۔ نرگس اور اس کے والدین خاموش بیٹھی میری اور نازلی کی گفتگو سن رہے تھے۔ نازلی نے مجھے غصے میں کامتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے خونخوار نظروں سے گھور کر بولی، جمیل تم نے مجھے کمینی عورت کہہ کر اچھا نہیں کیا۔ میں اگر چاہوں تو تمہاری شرافت کا بھرم اسی وقت خاک میں ملا سکتی ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اپنی روانگی سے قبل تم مجھے فون ضرور کر لینا۔ ہو سکتا ہے اس مدت میں تمہارا دماغ راہ راست پر آ جائے، ورنہ پھر مجبوراً وہ دستاویزی ثبوت تمہارے سسر اور تمہاری بیوی کو دکھانے ہوں گے جو میرے پاس بڑی حفاظت سے محفوظ ہیں۔ نازلی نے اپنا جملہ مکمل کیا، پھر تیزی سے گھومی اور لمبے لمبے قدم بڑھاتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا غصے سے لرزتا کانپتا رہا۔ نرگس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ اس کی ماں منہ لٹکائے بیٹھی تھی اور اصفہانی صاحب شدید نفرت بھرے انداز میں اپنے ہونٹ چبانے میں مصروف تھے۔ خود میں بھی نازلی کی اچانک آمد اور اس کی الزام تراشی سے بوکھلا گیا تھا۔
سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نازلی نے ایسا اچانک کیوں کیا، کس کے اشارے پر مجھے اس نے ہدف بنایا۔ صرف ایک بار میں نازلی سے ملا تھا اور میں نے اس کی پوری قیمت ادا کر دی تھی۔ ناجائز تجارت اور دوسرے الزامات سے میرا قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر نرگس اٹھی اور باہر چلے گئی۔ غالباً اصفہانی صاحب کے اشارے پر اس نے وہاں سے جانے کی ضرورت محسوس کی تھی، اس لیے کہ نرگس کے جاتے ہی اصفہانی صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے پر سرد لہجے میں دریافت کیا، کیا نازلی نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے؟ نہ صرف غلط بلکہ بکواس ہے، میں نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا۔ اور اگر اس بدکماش عورت نے کوئی ایسا ثبوت پیش کر دیا تو میرا مشورہ ہے کہ تم فی الحال اپنی روانگی کا پروگرام ملتوی کر دو۔ اصفہانی صاحب نے مجھے گھورتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ دیکھو جمیل، جب تک تمہاری پوزیشن صاف نہیں ہو جاتی مجھے نرگس کو ساتھ بھیجنے میں یقیناً تعمیل ہونا چاہیے۔ جواب میں میرا دل چاہ کے اصفہانی صاحب کو کھری کھری سنا دوں اور ان کے نازلی کے تعلقات کا جس کا علم مجھے ان کا کہ زبانی ہو چکا تھا بانڈا پھوڑ دوں، لیکن میرے پاس چونکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ نرگس نے نازلی کے سلسلے میں کوئی بات پوچھ نہیں کی، لیکن بہرحال وہ چپ چپ سی تھی۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کو اس نے بہت اداس انداز میں کھانے کو کہا تو میں سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ وہ خواہ نرگس میرے ساتھ جائے یا نہ جائے، میں کل ضرور بمبئی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ رات گئے تک میں حالات پر غور کرتا رہا، لیکن اس کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر کب میری آنکھ لگی اور کب نیند کی آغوش میں پہنچ کر دنیا معافی سے بے خبر ہوا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے نازلی کی بہکی ہوئی مدھم سی آواز سنی، جمیل میرے قریب آ جاؤ، دور دور کیوں ہو؟ نازلی کی آواز کے ساتھ ہی مجھے اس کے گداز اور گرم جسم کا لمس بھی محسوس ہوا۔ میں نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور پھر میری اور نازلی کی بہکی بہکی سانسیں ایک دوسرے میں غلط ملط ہونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی سہانا خواب دیکھ رہا ہوں، مگر بجلی کا کوندا ہوا تو میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر خود ہی ششدر رہ گیا۔ اب تک جن باتوں کو میں نے خواب سمجھ رہا تھا وہ خواب نہیں بلکہ ایک تلخ اور گھناؤنی حقیقت تھی۔ نازلی اس وقت میرے بستر پر میری آغوش میں قریب موجود تھی۔ میری اپنی حالت بھی نازلی سے مختلف نہ تھی اور میری نظروں کے سامنے خوابگاہ کے دروازے پر اصفہانی صاحب ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس سینہ تانے کھڑے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نرگس اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پھر دوسرے ہی لمحے میں نے گھبرا کر پیروں کے قریب پڑی ہوئی چادر کو اپنے جسم پر کھینچ لیا۔ نازلی دونوں ہاتھوں سے وہاں سے تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ابھی میں حیرت و استضاف کی تصویر بنا حالات کی نوعیت کو سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ اصفہانی صاحب کی کڑکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بے غیرت ننگ خاندان، تیری اتنی جرت کہ تو میری ہی چھت کے نیچے میری بیٹی کے سواگ پر ڈاکہ مارا ہے۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کی جا سکی۔ کمینے رذیل، اس وقت نکل جا میرے گھر سے، اور اگر پھر تو نے کبھی ادھر کا رخ کیا یا میری معصوم بچی کا نام زبان تک لایا تو میں تجھے شوٹ کر دوں گا۔ اصفہانی صاحب غصے میں دانت پیستے کمرے سے باہر گئے تو میں نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے بدلے، پھر باہر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ نازلی لباس پہن کر دوسرے کمرے سے برآمد ہوئی۔ میں نے نازلی کو دیکھا تو میرے سر پر خون سوار ہو گیا۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور مخاطب کیا، سچ بتا کہ تو یہاں کس کی ایما پر آئی تھی؟ اگر تو نے غلط بیانی سے کام لیا تو میں ایسے وقت تجھے جان سے مار دوں گا۔ ہوش میں آؤ جمیل، تم خود ہی مجھے ساتھ لے کر آئے تھے، اور اب کمینی عورت، میں سمجھ رہا ہوں کہ تو میرے ساتھ کیا فریب کر رہی ہے، لیکن اب میں تجھے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تو آئندہ کبھی کسی کو اپنی بدکماشیوں کا نشانہ بنا سکے۔ میں نے جبر کر نازلی کو اپنے آہنی بازو میں دبوچ لیا۔ اگر میرے دونوں ہاتھ ٹھیک ہوتے تو شاید مجھے اسے قابو کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آتی، پھر بھی میں نے اسے ایک ہاتھ سے اپنی گرفت میں لیا اور پاؤں کا سہارا دے کر اسے اٹھا کر نیچے گرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور ایک ہی ہاتھ سے اس کے گلے کو دبانے لگا۔ نازلی کا گداز جسم میرے بوجھ تلے تڑپ رہا تھا۔ خود کو نجات دلانے کی خاطر وہ پوری طرح جد و جہد کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موت کا تصور پھوٹ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ قبل اس کے نازلی کسی کو اپنے انجام سے چیخو پکار کر کے باخبر کرنے میں اس کا کام تمام کر دوں، لیکن ایک بار وہ جو نیچے سے تڑپی تو میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے زیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ میں نے پھر بڑی پھرتی سے اسے دوبارہ بے بس کر دیا، اس کے گلے پر اپنی گرفت جما لی، لیکن افسوس کہ میں اس ذلیل اور کو موت کے گھاٹ نہ اتار سکا۔ اس کی کربناک چیخ سن کر اصفہانی صاحب اپنے دو ملازموں کے خواب
ملازموں کے ساتھ خوابگاہ میں گھس آئے۔ پھر نرگس کے باپ کے اشاروں پر دونوں ملازموں نے مجھے کسیٹ کر نازلی سے علیحدہ کر دیا۔ نازلی چھٹکارا پاتے ہی جلدی سے اٹھی اور مجھے وحشت ناک نظروں سے گھورتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ میں نے ملازموں کی گرفت سے نجات پانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن سوائے اچھل کود کے اور کچھ نہ کر سکا۔ اس حرامزادے کو جوتے مار کر میرے گھر سے باہر نکال پھینکو، اور اگر یہ اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارو کہ اس کا دم نکل جائے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید میں نرگس کے والد کو بھی جان سے مار ڈالتا، لیکن دو ہٹے کٹے ملازموں نے تو مجھے بالکل بے بس کر رکھا تھا۔ اسفہانی صاحب کے حکم پر ملازموں نے اسی وقت مجھے دھکے مار کر نرگس کی کوٹھی سے باہر پھینک دیا۔ میں نے مزید ذلیل ہونے سے بہتر سمجھا کہ خاموشی سے چلا جاؤں۔ میں اسی وقت اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ حسن اتفاق سے میں نے جو کپڑے پہنے تھے اس میں وہ ٹکٹ بھی موجود تھے۔ میں نے صبح حاصل کیے تھے۔ نقدی کی صورت میں بمشکل 70 روپے میرے پاس موجود تھے۔ وہ رات میں نے اسٹیشن پر ہی گزاری اور دوسرے روز تنہا بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے اگر افسوس تھا تو صرف اس بات کا کہ مجھے نرگس سے 2 باتیں کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ حالات نے جس تیزی سے رخ بدلا تھا اس نے میری عقل ضبط کر دی تھی۔ یہ سب پے در پے ہوا تھا۔ میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے تھے۔ رہ رہ کر میرے ذہن میں بس ایک خیال ابھرتا تھا کہ یہ سب کچھ اسفہانی صاحب کا کیا دھرا ہے۔ ممکن ہے نازلی نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ میں ایک بار سے آلودہ ہو چکا ہوں، اور اسفہانی صاحب نے انتقامی جذبے کے تحت مجھے نازلی ہی کے ذریعے رسوا کرنے کی ٹھان لی ہو۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں کسی طرح نہ آ سکی کہ انہوں نے اپنے انتقام کی خاطر نرگس کی زندگی کیوں برباد کرنا گوارا کیا، اور اگر کوئی بات ہے تو وہ کیا ہے۔ بمبئی آئے مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ میرا کاروبار بخوبی چل رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسفہانی صاحب کے جو کارندے یہاں موجود تھے انہیں نکال باہر کیا اور خود ہر کام کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ میرا بزنس میں مینیجر میری واپسی پر بے حد خوش ہوا تھا، لیکن ذاتی طور پر میں نرگس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں اس سے مل کر یہ دریافت کرنا چاہتا تھا کہ آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچا ہے۔ کیا وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے گی یا حالات کے پیش نظر علیحدگی ہی اختیار کرے گی؟ مگر مجھے ابھی تک نرگس سے بات کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ خط کے ذریعے میں نے ان باتوں کو تصفیہ کرنا مناسب خیال نہیں کیا کہ کہیں میری تحریر اسفہانی صاحب کے کسی کام نہ آ جائے۔ بہرحال میں نرگس کی طرف سے بہت پریشان تھا۔ بمبئی آنے کے بعد متعدد بار مجھے اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ اکثر مجھے اس کا پیار، اس کی بے لوث خدمت یاد آ جاتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک وفادار اور خدمت گزار عورت تھی، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن نرگس اچانک میرے پاس آ جائے گی، لیکن میرا یقین اس روز کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹ کر بکھرا جس روز نرگس کی طرف سے مجھے اس کے وکیل کا نوٹس ملا تھا۔ نوٹس میں میرے اوپر بے شمار گھناؤنے الزامات عائد کیے گئے تھے، اور ان الزامات کے پیش نظر اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ یا تو میں شرافت سے حق میں ادا کر کے نرگس کو طلاق نامہ روانہ کر دوں یا پھر عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ نرگس کی طرف سے ملنے والے نوٹس نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ دوسرے دن ہمت کر کے میں نے نرگس کو فون کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ فون نرگس ہی ریسیو کرے گی۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ دوسری سب سے کچھ دیر بعد نرگس کی جانی پہچانی مترنم آواز سنائی دی تو میں تڑپ اٹھا۔ ہمت کر کے بولا، نرگس، میں جمیل بول رہا ہوں۔ فرمائیے، کیا کام ہے؟ نرگس نے بڑی رکھائی سے دریافت کیا۔ میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، نرگس، مجھے تم سے ضروری کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ نرگس، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، آخر تم بھی بدل گئی۔ میری جان، تم تو یقین کرو، نازلی کے زمن میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ مجھ پر سراسر الزام ہے۔ میرے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر میں کیا دریافت کر سکتی ہوں کہ نازلی کو اچانک آخر آپ سے کیا پرخاش ہو گئی جو اس نے آپ کی ذات پر اتنے ڈھیر سارے الزامات عائد کر دیے۔ میں اس سلسلے میں خود بھی حیران ہوں کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا۔ کیا آپ نے محض اتنی سی بات کہنے کے لیے مجھے فون کرنے کی زحمت گوارا کی تھی؟ نرگس، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں کو بھول جاؤ، میرے پاس چلی آؤ۔ تمہارے بغیر مجھے ایک پل بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ نرگس، اگر تمہارا رویہ ایسا رہا تو پھر میں ملک کو کیوں نہ ترجیح دے دوں؟ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اور پھر ایسا موقع پر ان کا بھی ساتھ نہیں ہے، ورنہ وہ ضرور آپ کا دل بہلاتی رہتی اور آپ کو میری جدائی یا کمی کا احساس نہ ہوتا۔ نرگس کے لہجے میں اتنا گہرا طنز تھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ اس نے انکا کے تذکرے کو درمیان میں لا کر میرے رستے ہوئے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے نرگس؟ کیا تم واقعی مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ میں بہت برا سہی، مگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ جمیل صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں، عورت جو مرد کے تمام ظلم ستم کو ہنسی خوشی جھیل سکتی ہے۔
فاقے کر سکتی ہے، دنیا کی تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکتی ہے، مگر یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منائے۔ نرگس غصے میں بھری کہتی رہی، ہو سکتا ہے میں نازلی کے سلسلے میں آپ کی باتوں کو درست تسلیم کر لیتی، لیکن اس رات میں نے خود اپنی گناہ گار نظروں سے نازلی کو اور آپ کو اپنے خواب میں کھیل کھیلتے دیکھا۔ یہ میری برداشت کی انتہا تھی۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ مجھے آپ سے علیحدگی اختیار کر لینی ہوگی۔ یہ فیصلہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ اب مجھے آئندہ فون نہ کیجیے گا۔ اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو میں کل ہی تمہارے مہر کی رقم اور طلاق نامہ تحریر کر کے روانہ کر دوں گا، مگر کیا تم ان باتوں سے پیشتر آخری بار مجھ سے 2 گھڑی کے لیے ملنا بھی پسند نہیں کرو گی؟ مجھے اپنی صفائی کا تو موقع دو۔ تم اتنی بے رحم کیسے ہو گئی؟ آخر تم نے میرے ساتھ بڑے اچھے دن گزارے ہیں، کبھی سنجیدگی سے غور تو کرنا تو کیا ہوتا۔ ایک تم ہی تو میرا سہارا تھی، کیا تم مجھ سے نہیں ملو گی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھ سے زیادہ مت کہیے، جو ہو چکا وہ بہت ہے، بس اب یہ سلسلہ ختم کیجیے۔ میرے اندر زیادہ حوصلہ نہیں رہا۔ کس کو کس سے لگاؤ تھا جمیل صاحب، اس کا ثبوت مل چکا۔ اب اور آزمائش مت کیجیے گا، ہم علیحدہ رہیں، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ نرگس نے تلخ آواز میں کہا، پھر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ نرگس کی بے رخی سے میرا دل پر جو چوٹ لگی اس کا اندازہ کچھ میرا دل ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسی روز طلاق نامہ تحریر کر دیا اور اگلے روز ہی مہر کی رقم کے ساتھ اسے نرگس کے پتے پہ روانہ کر دیا۔ تیسرے روز مجھے اس کی رسید مل گئی۔ نرگس سے مستقل علیحدگی کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جسے پر کرنا مشکل تھا۔ میں نے اپنے غم کو بہلانے کی خاطر ایک بار پھر شراب اور بازاری عورتوں کا سہارا لیا، لیکن مجھے وہ سکون نہ مل سکا جو نرگس کی آغوش میں میسر تھا۔ میں اپنے ذہن کو معطل رکھنے کی غرض سے ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا۔ ان کا گئی، پھر نرگس بھی گئی، اب میری زندگی میں کیا رہ گیا؟ میرا نہ کاروبار میں جی لگتا تھا اور نہ ہی زندگی میں۔ میں سوچتا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نرگس جیسی وفا شور بیوی بھی بدل جائے؟ مجھے کسی بات کا یقین نہیں آتا تھا، مگر سب کچھ ہو چکا تھا، ان کا مجھ سے چھین لی گئی تھی اور نرگس نے بھی مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ایسے شخص کی محرومیت کا اندازہ کیجیے جسے شروع سے ہی اب تک عجیب و غریب حادثات سے پیش آئے ہوں۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسے ہولناک مذاق کیے تھے۔ اب میرے اندر زندہ رہنے کی امنگ ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے خود کو حالات پر چھوڑ دیا۔ میں نے چاہا کہ مجھ پر اور تباہیاں آئیں۔ میں اپنی داستان غم مختصر کرتا ہوں۔ میں صرف ان پے در پہ حادثات کا ذکر کروں گا جنہوں نے میرے رہے سہے اوسان بھی مجھ سے چھین لی ہے۔ میرا کاروبار جو روز بروز ترقی کر رہا تھا اب میری بے پرواہیوں اور بے نیازیوں کے سبب گرنے لگا۔ پھر اچانک یہ افتاد آ پڑی کہ اس بینک میں آگ لگ گئی جہاں میرا زیادہ پیسہ جمع تھا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ بینک کی اینٹیں تک جل کے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی میں اس حادثے سے پوری طرح سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ میرا کیشیئر جو شروع سے میرے پاس تھا اور نہایت قابل اعتماد شخص تھا، 5 لاکھ کی خطیر رقم لے کر بینک سے نکلوا کر فرار ہو گیا۔ مجھے اس بات کا علم 3 روز بعد ہوا تھا، اس لیے پولیس بھی میری شکایت پر اسے فوری طور پر گرفتار نہ کر سکی۔ میں نے اپنے اس پورے نقصان کو پورا کرنے کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیا۔ میں نے اپنے زیادہ تر وقت ریس کورس میں صرف کیا اور جو کچھ میرے پاس باقی رہ گیا وہ بھی میں گنواتا گیا۔ جتنا میں ہارتا جاتا اتنی ہی شدت سے میرے اندر سوا ہو جاتی۔ دفتر کاروبار ٹھپ ہوتا گیا، ملازمین کی تعداد کم ہوتی گئی۔ مجھے چاروں طرف سے محرومیوں نے گھیر لیا۔ ان کا گئی، نرگس گئی، دفتر گیا، روپیہ چوری ہوا، کاروبار گیا تو عزت بھی گئی۔ صرف ایک مکان رہ گیا تھا جو میری ہوس کی بھین چڑھ گیا۔ میں نے اسے ریس کے میدان میں قربان کر دیا۔ میں نے خوابوں میں خود کو غرق کیا اور میری بصارت میں ضعف آ گیا۔ سب کچھ راکھ ہو گیا۔ وہ لڑکیاں بھی رخصت ہوئیں جو کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھیں۔ وہ لوگ بھی جدا ہو گئے جو میرے اشاروں کے منتظر رہتے۔ اب حادثہ میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں بری سے بری خبر سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تباہیوں نے مجھے پہچان لیا ہے۔ باقی سب جل چکا تھا اور میں اندر سے جل رہا تھا۔ میرے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ کاش انکا نہ آئی ہوتی، اور آئی تھی تو
تو جانے کا نام نہ لیا ہوتا۔ اس نے یہ چمک دمک دکھا کر تو میری آنکھوں سے روشنی چھین لی۔ میں اس کے سہارے سے خود کس قدر بے سہارا ہو گیا تھا۔ میری انکا کہاں ہے؟ میں تربینی کی تلاش میں جانے کتنے شہروں، مندروں، ویرانوں اور مرگٹوں میں گیا ہوں، اور میں نے اس امید میں کہ شاید انکا کو میں دوبارہ حاصل کر لوں جو کچھ میرے پاس رہ گیا تھا اسے بے دری خرچ کر دیا۔ پھر جب میں ناکام نامراد واپس آیا تو میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ مکان، نہ دفتر، نہ بیوی۔ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ میں مکمل طور پر بیکاری بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے ملازموں کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ بھی ایک ایک کنی کاٹ گئے۔ میرے مینیجر نے میری حالت پر ترس کھا کر مجھے صرف 100 روپے بطور قرض دیے تھے جو میری جیب میں پڑے تھے۔ ان 100 روپوں سے میں نے ہوٹل کے 2 روز کا بل ادا کیا، پھر اسے چھوڑ کر ایک دوسرے سستے سے ہوٹل میں منتقل ہو گیا جہاں عام حالات میں شاید ایک پیالی چائے پینا بھی گوارا نہ کرتا۔ میرے جسم پر جو کپڑے تھے بس وہی میرا آخری سرمایہ تھے۔ اس رات جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور اپنی ہرما نصیبی پر غور کر رہا تھا کہ پھر مجھ پر انکا کا تصور غالب آ گیا۔ میں نے اسے ذہن سے نکال دینا چاہا اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا شروع کرنے کا عزم پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جو شخص دولت میں کھیل چکا ہو اور جس کے ہاتھوں کو فیاضی کی عادت پڑ گئی ہو اسے دوسرے حالات میں گزر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ روپیہ آتا ہے تو مزاج اور ذہن بدل جاتا ہے، روپیہ جاتا ہے تو بدلے ہوئے مزاج ذہن کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فیصلے کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لے دے کے میں ایک ہی نتیجے پہ اور فیصلے پہ پہنچا تھا کہ انکا کسی طرح مجھے دوبارہ مل جائے، انکا جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھایا تھا، جس نے میری عادتیں بگاڑ دی تھی، جس نے مجھ سے محبت کی تھی اور جسے مجھ سے تربینی نے چھین لیا تھا۔ اس انکا کے چلے جانے کے بعد میں اب بھیکاری بن گیا۔ انکا کے ساتھ مجھے تربینی یاد آیا اور ایک خیال بجلی بن کر میرے ذہن میں کوندا، کہیں یہ سب کچھ تربینی کی شرارت تو نہیں؟ میں نے اس سوال پر جتنا غور کیا اتنا یہ خیال مستحکم ہوتا گیا۔ اس رات میں خاصی دیر تک انکا اور تربینی کے خیال میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر سو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد میں دوبارہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ کوئی میرے بازو کو زور زور سے ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک حسین اور جمیل عورت زرق برق لباس پہنے، زرق برق کپڑوں میں ملبوس قیامت بنی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں چند ثانیے تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے شناخت کر لیا۔ وہ ایک مقامی ہندو ڈاکٹر کی عیاش طبا لڑکی شکنتلا تھی۔ میں اسے متعدد بار اپنے دل بہلاوے کو استعمال کر چکا تھا، لیکن اس وقت اتنی رات گئے اسے اپنے پاس دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی۔ اس بات کا احساس مجھے ستا رہا تھا کہ میں اس وقت ایک گھٹیا قسم کے ہوٹل میں مقیم ہوں۔ کچھ دیر تک میں شکنتلا کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بولا، اتنی رات گئے تم یہاں کیسے آ گئی اور میرا پتہ تمہیں کیسے چلا؟ جمیل ڈیئر، میں بڑی بھاگوان ہوں جو تم اس سمے یہاں نظر آ گئے، ورنہ مجھے کسی اور کی سہایتا لینا پڑتی۔ شکنتلا نے تیزی سے کہا، پھر میرا قریب ہو کر بولی، ڈیئر، اگر تم مجھے اس سمے پونے تک چھوڑ آؤ تو میں سارا جیون تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ لیکن مجھے سب کچھ پتہ چل گیا جمیل، شکنتلا نے میری بات درمیان سے چکتے ہوئے جلدی سے کہا، دھن دولت تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی، بس تم میری اتنی سہایتا کرو کہ مجھے پونا تک ساتھ چل کر چھوڑ آؤں۔ اس چھوٹے سے کام کے لیے میں تمہیں 2000 تک دینے کو تیار ہوں۔ شکنتلا کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے تاثرات دیکھ کر میں نے اتنا اندازہ تو کر لیا تھا کہ وہ اس وقت کسی خاص وجہ سے بہت گھبرائی ہوئی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی کہ اس جیسی ماڈرن لڑکی جو دنیا جہان میں تنے تنہا گھومتی پھرتی تھی اس وقت پونے تک جانے کے لیے میری مدد کیوں مانگ رہی ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھ ہی لیا، کیا تمہارے اوپر کوئی خاص بپتا آن پڑی ہے؟ ہاں جمیل، میرے پتا جی میرا وواہ ایک ایسے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ یوں بھی میں شادی کر کے خود کو قید نہیں کرنا چاہتی، اس کارن میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اسی رات میں ہوٹل گزاروں، پھر کل کی گاڑی سے پونے چلی جاؤں۔ اتفاق سے تم مجھے نظر آ گئے، اسی لیے چاہتی ہوں کہ تم اس سمے مجھے پونا چھوڑاؤ۔ مگر تم اس وقت پونے کیسے جاؤ گی؟ میں نے کہا، اس وقت تو کوئی گاڑی پونا نہیں جاتی، ہم ٹیکسی سے چلیں گے جمیل۔ اگر گاڑی سے جانا ہوتا تو پھر مجھے تمہاری سہایتا کی کیا ضرورت تھی؟ شکنتلا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر میری گردن میں اپنی مرمری باہیں ڈال کر بولے جمیل ڈیئر، کیا تم تیار ہو؟ تنہا جانے میں تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ میں نے شکنتلا کو لپٹاتے ہوئے پیار سے کہا، کیا تمہیں ڈر ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور تمہیں پونے کے بجائے کہیں اور لے جائے گا؟ ہاں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے بھائی یا پتا مجھے دیکھ لیں۔
اور اگر تمہارے ڈیڈی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا وہ چپ ہو جائیں گے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو جمیل؟ شکنتلا اٹھلا کر بولی۔ پھر اس نے زمین سے ایک پوٹلی اٹھا کر اسے کھولتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ برقع میں اپنی ایک سہیلی سے مانگ کر لائی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ برقعے میں ہوں، اس لیے کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑے سے پس و پیش کے بعد شکنتلا کو پونے لے جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس آمادگی کی ایک وجہ تو خود شکنتلا کی ذات تھی، دوسرے یہ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ شکنتلا نے مجھے رضامند پایا تو خوشی سے مجھ سے لپٹ گئی، ہر چند کہ اب میری حیثیت اس مالدار لڑکی کے سامنے ایک بھکاری کی طرح سی تھی۔ لیکن اس وقت حالات نے شکنتلا کو میرے رحم کرم پر لا ڈالا تھا۔ چنانچہ پہلے تو میں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، پھر اسی وقت جا کر ایک ٹیکسی لے آیا اور شکنتلا کو ساتھ لے کر پونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شکنتلا پچھلی سیٹ پر بکر میں ملبوس بیٹھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ٹیکسی سنسان سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر میں نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے دباتے ہوئے پوچھا، پونا میں تمہارا قیام کہاں ہوگا؟ کیا وہاں کوئی تمہارا واقف کار موجود ہے؟ شکنتلا نے برقع نقاب کا پلٹتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کی تلقین کی، پھر قدرے اونچی آواز میں بولی، اگر میری بہن کی حالت خراب نہ ہوتی تو میں اس وقت پونا چلنے کے لیے کبھی ضد نہ کرتی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو سنانے کی خاطر بات بنا رہی ہے، چنانچہ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، تم کچھ دنوں بعد چلی آنا۔ کیا آپ 2-1 دن بھی قیام نہیں کریں گے؟ نہیں، مجھے یہاں بمبم میں کچھ ضروری کام ہے۔ شکنتلا مجھ سے یوں بات کری تھی جیسے وہ میری شریک حیات ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک میں شکنتلا کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، پھر ایک بار میں نے اسے گھسیٹ کر اپنی آغوش میں گرا لیا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر پوچھا، تم نے بتایا نہیں کہ پونے میں تمہارا کون چاہنے والا موجود ہے؟ کیا ہمیں بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں فی الحال اپنے ایک فلم ایکٹر دوست کے ساتھ قیام کروں گی۔ اس نے ایک بار مجھے فلم میں کام کرنے کا آفر بھی دیا تھا۔ شکنتلا نے سرگوشی کی، پھر اس نے کسمسا کر میرے غور سے نکلنا چاہا تو میں نے اپنی گرفت اور سخت کر لی۔ شکنتلا کے حسین قلب نے میرے جذبات کو ہوا دی تھی۔ میں اسے چھیڑ خانی کرتا رہا، وہ مجبوراً میری ہر شرط کو برداشت کرتی رہی، شاید اس لیے کہ اس وقت میرے رحم و کرم پر تھی۔ میں اس کے قرب کے نشے سے کچھ ایسا سرشار ہوا کہ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا۔ وقت برق رفتاری سے گزرتا رہا، پھر ہم دونوں اسی وقت چونک کر علیحدہ ہوئے جب ٹیکسی ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ٹیکسی پونا کی ایک پولیس چوکی کے احاطے میں کھڑی ہوئی ہے۔ قابل اس کے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ پوچھتا، وہ خود ہی پلٹ کر مجھ سے مخاطب ہوا اور بڑے بازاری لہجے میں بولا، تم سارا دنیا کے آنکھ میں دھول جھونک رہا تھا، ابھی تم کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوکری کون ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے آخری جملہ شکنتلا کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر قابل اس کے میں صورتحال کو سمجھ پاتا ٹیکسی ڈرائیور نیچے اتر گیا۔ پولیس چوکی کے اندر جانے سے پہلے اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے سنتری سے کچھ گفتگو بھی کی تھی، لیکن وردی کی وجہ سے میں ان دونوں کی بات نہ سن سکا۔ شکنتلا نے سنتری کو ٹیکسی کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بولی، جمیل، اب کیا ہوگا؟ فی الحال خاموش ہو، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، پھر اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ شکنتلا نے اگر ہمت سے کام لیا تو پولیس والے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر میرا اندازہ کچھ دیر بعد ہی ریل کی دیوار کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پولیس چوکی کے ڈیوٹی آفیسر نے شکنتلا کو پہلی ہی نظر میں شناخت کر لیا۔ پھر جب اس نے یہ بتایا کہ تمام پولیس چوکیوں کو شکنتلا کے فراہم ہونے کی اطلاع مل چکی ہے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر کو مخاطب کر کے کہا، شکنتلا بالغ ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کیوں محترمہ، کیا یہ ٹنٹا درست کہہ رہا ہے؟ ڈیوٹی آفیسر نے مجھ سے نفرت سے گھورتے ہوئے شکنتلا سے دریافت کیا۔ وہ یکلک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس مکار ادھر ہنسیوں کے درمیان کہا، آفیسر، یہی وہ کمینہ ہے جو مجھے زبردستی اغوا کر کے نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے شور مچایا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے میرے پتا جی کے پاس پہنچا دیجیے آفیسر۔
شکنتلا کا بیان مجھے پھنسوانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈیوٹی آفیسر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بتھیری کوشش کی، لیکن میری ایک نہ چلی اور مجھے بری طرح مار پیٹ کر آنے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو وہاں بھی میری کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ شکنتلا کے بیان اور اس کی باپ کی شہرت نے میری رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ دوسری ہی پیشی پر مجسٹریٹ نے مجھے 4 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ پونا جیل میں 4 ماہ تک مجھے جن اذیت ناک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا وہ تحریر میں لانا میرے بس میں نہیں۔ جیل کے ہٹے کٹے سنتریوں نے مجھے مار ڈالنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ سب کچھ شکنتلا کے باپ کی ایما پر ہو رہا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ میں سزا پوری ہونے سے پہلے ہی مارا ڈالا جاؤں، لیکن میری قسمت میں چونکہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا لکھا تھا، اس لیے زندہ رہا۔ 4 ماہ کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد جب مجھے رہائی ملی تو میری حالت ابتر ہو چکی تھی کہ اگر میرا باپ بھی مجھے دیکھتا تو شاید نہ پہچان سکتا۔ میرا ایک ایک جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، میری داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی۔ جیل کے سنتری مجھے چونکہ 2 وقت کھانا نہیں دیتے تھے، اس لیے میں بے حد لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ میرے جسم پر 4 ماہ کی جمی ہوئی مٹی سے شدید بدبو پھوٹ رہی تھی۔ رہائی کے وقت مجھے وہ 15 روپے بھی واپس نہیں دیے گئے جو گرفتاری کے وقت میری جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ چنانچہ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کروں اور اپنا پیٹ بھروں۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لی جائے۔ میں ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ بھوک سے میری حالت خراب تھی، میری اندڑیاں باہر نکلنے کو تھی۔ میں نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر لیا، مگر اسی لمحے ایک راہ گر میرے پاس آیا اور میری شکستہ حالت دیکھ کر اس نے میرے سامنے ایک چونی ڈال دی۔ اس چونی کو دیکھ کر میرا جی متلانے لگا۔ میں نے اسے دیر تک نہیں اٹھایا، کاش میں اسے نہ اٹھاتا اور مر جاتا، مگر میرے معدے نے میرے ضمیر کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ میں نے وہ 4 آنے اٹھا لیے اور دوڑ کر ایک قریبی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ پھر میرے لیے بھیک مانگنا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ میں 10-12 روز تک متواتر پونے کی سڑکوں پر بھکاریوں کی طرح گھومتا رہا۔ 1-2 روپے مل جاتے تو پیٹ بھر روٹی کھاتا اور جہاں رات ہوتی وہیں پہ سو جاتا، کسی پیڑ کے سائے میں یا فٹ پاتھ پر لیٹا رہتا اور رات بھر اپنی بربادی پر خون کے آنسو بہاتا رہتا۔ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، شاید میں کسی قدر ضمیر والا بھکاری تھا۔ کبھی میرا یہ حال تھا کہ میں بازاری عورتوں کی ایک حقیر سی مسکراہٹ پر 100 کے نوٹ ان پر نچھاور کر دیا کرتا تھا۔ ہوٹل کے بیروں کو 10-20 روپے ٹپ دے دینا میرے لیے معمولی بات تھی، لیکن آج وہی میں تھا کہ میرے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ میں دوسروں کی گالیاں اور جھڑکیاں سننے کے بعد بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور تھا، اور یہ سب تباہیاں میرے اوپر اسی روز سے نازل ہونا شروع ہو گئی تھی جس روز ان کا مجھ سے رخصت ہوئی تھی۔ میری ان کا کاش تربینی مجھے مل جائے، میں سوچتا رہتا۔ میرے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن میں صرف اس امید پر خود کو زندہ رکھے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے میں ان کا کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، جس کا واحد طریقہ تربینی کی موت تھا۔ لیکن تربینی ان کا کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میرے ذہن پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کا کی دھن سوار رہتی۔ ایک روز میں بھیک مانگتا ہوا پونا کے ریس کورس تک چلا گیا، جہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے فقیر موجود تھے اور سیٹھ ساہوکاروں کو ریس جیتنے کی دعا دے کر ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ میں بھی انہی فقیروں میں شامل ہو گیا۔ ریس شروع ہونے میں چونکہ 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے ریس کورس کے باہر بھی لوگوں کا خاصا ہجوم تھا۔ میں ہجوم سے پرے ہٹ کر اس طرف آ گیا جہاں گاڑیاں آ کر ٹھہرتی تھیں۔ جیسے ہی کوئی گاڑی آ کر رکتی، میں لپکا گاڑی کے قریب آ جاتا اور گاڑی سے اترنے والے سیٹ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا۔ اگر کسی کو میرے حال پر ترس آتا تو وہ 8 آنے یا روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ کسی کو میری صورت سے گھن آتی تو وہ مجھے 2-4 گالیاں سنا کر آگے نکل جاتا۔ میں اپنے دھندے میں لگا ہوا تھا کہ ایک لمبی سی کار آ کر گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو کار سے پہلے ایک دراز کٹ اور گھٹے ہوئے جسم کا خوبصورت آدمی نکلا، پھر اس کے پیچھے ایک نوجوان عورت باہر آئی جو صورت اور شکل سے ہی ایاز طیبہ لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر نووار کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ دراز کت آدمی نے ایک بار تو مجھے بڑی نفرت سے دیکھا، پھر وہ یک لخت ہی بڑی معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری توقع کے خلاف اس نے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا تو میں نے اسے یوں جھپٹ لیا جیسے قانون کا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا ہو۔ میں نے نوٹ کو اپنی مٹھی میں دبا کر تشکرانہ نظروں سے اس دیالو شخص کی طرف دیکھا تو وہ تیوری پر بل ڈال کر بولا، دفعہ ہو جا میرے سامنے سے، جو کچھ میں نے تجھے جان کی نا وہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔
نووارد مجھے گھورتا ہوا عورت کا ہاتھ تھام کر آگے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی اور سرخ آنکھیں مجھے کچھ مانوس سی لگ رہی تھیں۔ آ گیا تربینی۔ میں نے اپنے ذہن کو کریدنا شروع کر دیا، لیکن قبل اس کے کسی نتیجے پر پہنچتا ایک لنگڑے فقیر نے میرے قریب آ کر کہا، تم قسمت کے دھنی ہو میرے بھائی، جو لالا تربینی تمہیں 10 کا نوٹ دان کر دیا، ورنہ یہ تو ہم جیسے فقیروں کو ٹھوکر مارنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک زمانے میں سالہ پنڈت تھا، اب وہ لالا تربینی داس بن گیا ہے۔ بھگوان کی لیلا ہے۔ تربینی کا نام سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں نے اسے اس لیے نہیں پہچانا کہ اس نے اپنی داڑھی مجھ سے صاف کر لی تھی، لیکن لگڑے فقیر نے اس کا نام لے کر مجھے سب کچھ یاد دلا دیا تھا۔ میرے زخموں کو اتنی شدت سے کچوکا لگا دیا تھا کہ میں تڑپ اٹھا۔ مٹھی میں دبا ہوا نوٹ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زہریلا سانپ ہو جو میرے وجود کو کسی بھی لمحے ڈس لے گا۔ میں نے غصے کی حالت میں 10 کے نوٹ کو حقارت سے دیکھا، پھر اسے اتنی بار پھاڑا کہ نوٹ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے رگوں پہ میں بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ کسی خطرناک آتش فشاں کی طرح پھٹ کر پڑنے کو بیتاب تھی۔ میں نے لنگڑے فقیر کو بھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر ایک مجمع سے 2-4 دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں اب ریس کورس کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ میرا خون پگھلے ہوئے لاوے کی مانند ابل رہا تھا۔ مجھے تربینی کی واپسی کا انتظار تھا۔ کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ تھینک یو مائی ٹون۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔